جی میرے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو آج صبح مسیح کے نام میں سلام پہنچے۔ آج کا جو عزیز و کلام ہے وہ بہت ہی اہم ہے، جو ہمارے معاشرے کی ایک بڑی اہم حقیقت ہے، اور وہ ہے جھوٹ بولنا۔ کہ ہم دیکھیں روزمرہ زندگی میں جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو خدا، جو انسان جھوٹ بولتا ہے خدا اسے پسند نہیں کرتا۔ اور جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم بیسیکلی کس کے فرزند بن جاتے ہیں؟ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا ہم 8 باب اور اس کی 44 آیت سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ تو جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم ابلیس کے ساتھ، مسیح کہتا ہے کہ جب کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے وہ اس کا تعلق ابلیس کے ساتھ ہے، کیونکہ ابلیس ہی جو ہے وہ ہمیں جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، جھوٹ بلانے کے لیے ایگری کرتا ہے۔ اب آپ اگر اس کی 44 آیت دیکھیں یوحنا کی انجیل 8 باب کی، تو لکھا ہے، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ اب یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ 44 آیت کے اندر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو ابلیس کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں۔ جیسا وہ چاہتا ہے ہم کریں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں جیسے ابلیس چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلا اس کا تیار ہے کہ ہم جھوٹ بولیں تاکہ ہم خدا کے حکم کی عطولی کریں۔ اور یسوع کہہ رہے ہیں کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے باپ یعنی کہ ابلیس کی خواہشوں کو پورا کر دیتے ہیں، جو وہ ہمارے اندر چاہتا ہے کہ کریں۔ اور یسوع کہتا ہے کہ وہ تو شروع ہی سے خونی ہے، اس نے تو شروع ہی سے جو ہے اس کا کام یہی ہے کہ خدا کے لوگوں کو گناہ کرا کے ان کو ڈسٹرائے کرانا، ان کو تباہ و برباد کرنا۔ تو اس کا تو کام شروع ہی سے دیکھیں یہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں ان کو یہ کہنا کہ خدا کے حکم کی عدولی کرو، نافرمانی کرو، جیسے اس نے آدم اور حوا سے جو ہے وہ حکم عدولی کروائی۔ پھر حابل اور کاہن جو ایک دوسرے کے بھائی تھے، اور قائن نے کیا کیا کہ اپنے بھائی حابل کا قتل کر ڈالا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو ابلیس کے کام شروع سے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ خدا کے جو لوگ ہیں ان سے وہ کیا کراتا ہے؟ گناہ کراتا ہے۔ اور سب سے بڑا ہتھیار جو کہ وہ ہم سے استعمال کراتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور وہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمارا تعلق خدا سے نہیں رہ جاتا، بلکہ ہم ابلیس سے ہمارا تعلق ہم جڑ جاتا ہے، کیونکہ وہی جھوٹ ہے۔ بلکہ خدا کہتا ہے کہ وہ جھوٹ کا باپ ہے۔ وقتی طور پر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن ایک جھوٹ کے پیچھے ہمیں 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آہستہ 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 ہماری خدا سے لا تعلقی ہو جاتی ہے، ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم یسوع کو دیکھیں، آج کا کلام ہمیں کیا ثابت کرتا ہے 44 آیت میں؟ تم اپنے باپ ابلیس سے اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ اب ابلیس کیا ہے؟ وہ ہمیں جسمانی کام کروانا چاہتا ہے، اور جب ہم جسم میں آتے ہیں تب ہم جسمانی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پالوس رسول جو ہے اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کلام بھی غلطیوں کے نام میں اگر ہم چلے جائیں تو وہ اس کے اوپر بڑا خوبصورت جو ہے وہ ابلیس کی کیا خواہشیں ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم غور کریں گے کہ یسوع کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اسی کے کام کرتے ہو اور اسی کی خواہشوں کو۔ اب اس کی خواہشیں کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غلطیوں 5 باب اور اس کی 19 آیت میں لے کے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ پیشتر بتا چکا ہوں کہ ایسا کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ پالوس رسول بھی مسیح کے ساتھ ایگری ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ابلیس کے کام کرتے ہیں، اس کی خواہشیں جو ہیں، اور اس کی خواہشیں کیا ہیں؟ یہ جو خواہشیں اس کی جسم کے کام ہیں، جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہم خدا کی بادشاہی سے دور چلے جاتے ہیں عزیزو۔ اور اس کا سب سے بڑا جو ہمارے جسم کے اندر جو اعضاء ہے وہ ہے جھوٹ، جو کہ ہم بولتے ہیں تو ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، تب ہم اپنے باپ ابلیس کے سے کام کرتے ہیں۔ کیا ہم خدا کے فرزند نہیں بننا چاہتے؟ کیا ہم خدا کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے؟ اور یسوع پھر ہمیں ہماری توجہ اس آیت پر دلوا رہا ہے،
تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، اور اس کی خواہشیں کیا ہیں؟ جسمانی، اور جب ہم جسمانی خواہشیں رکھیں گے تو کبھی آسمان کی بادشاہی میں نہ داخل ہوں گے۔ اور پھر یسوع کہتا ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ اب جو خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام سچائی بیان کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو آدم اور حوا کا حوالہ دیا شروع میں کہ خدا نے ان کو کہا کہ یہ باغ عدن کے اندر یہ باغ ہے، نیک و بد کا درخت ہے، اس کو تم نے اس کا پھل نہیں کھانا، یہ خدا کا حکم ہے۔ جب ابلیس آیا تو اس نے لوگوں کے اندر کیا پیدا کیا؟ ان کو ڈاواڈول کر دیا، جس کی کیا انہوں نے گناہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب جیسے انہوں نے گناہ کیا، خدا نے آدم کو بھی سزا دی، حوا کو بھی سزا دی، ابلیس کو بھی سزا دی، اور پھر انہیں باغ عدن سے باہر نکال دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ کیا ہے کہ شروع ہی سے خونی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شروع سے اس کا کام یہی کہ خدا کے لوگوں کو کیا کرنا، ان کو خدا کے جو رستے ہیں اس سے دور کر دینا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جس انسان کے اندر سچائی نہیں، جس انسان نے پل 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 جھوٹ ہی بولتے رہنا، تو پھر وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے اور اسی کی خواہشوں کو پورا کر رہا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم اگلے بندے کو ایسے کلیئر کر رہے ہوتے ہیں، اگلے بول ہم جھوٹ ہی رہے ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے ہم ایسے ہی اگلے بندے کو کلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے جیسا کوئی سچا انسان دنیا میں نہیں، جبکہ بولتا ہم جھوٹ ہی رہے ہیں، جو غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں ہم لوگ۔ تو عزیزو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عزیزو ہم جھوٹ بول بول کر جو ہے میرے عزیزو ہم خدا سے اور اس کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم ابلیس کے فرزند بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج آپ نے کلام میں سے سنا ہے، یسوع کہہ رہا ہے کہ جب ابلیس جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی ہی سے کہتا ہے۔ کیا آپ اپنی روزمرہ زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں؟ اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے، اپنے پاسبان سے، کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ اگر آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے تو یاد رکھیں کہ یسوع کہہ رہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، تو پھر آپ ابلیس کے فرزند ہیں، پھر آپ قتل خدا کے خاندان سے نہیں رہ گیا۔ آج صبح میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، آپ سچ بولنا سیکھیں، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے خاندان سے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، کیونکہ ایک جھوٹ کے پیچھے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور آہستہ 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 آپ خدا کے جو جسے کہتے ہیں کہ رستے سے، اس سے آپ بہت زیادہ دور چلے جائیں گے، اس سے آپ بہت ہی زیادہ دور چلے جائیں گے عزیزو۔ آج صبح میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر سچ کو جو ہے سچ بولیں، سچ کا جو ہے دامن پکڑیں، کیونکہ سچائی جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اب جو سچائی ہے اس کے اندر سے، جو خدا کا کلام ہے اس کے اندر سے نور آتا ہے، اور جب نور آپ کے آگے آگے چلے گا تو جہاں آپ تاریخی کے بھی جگہ پر سے جائیں گے وہاں پر بھی نور آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے اندر سچ ہے، آپ کے اندر کلام ہے میرے عزیزو۔ تو عزیزو یاد رکھیں، آج صبح جو ہے ہم سچائی پر قائم رہیں، ہم سچ بولیں، ہر حالات میں ہم سچ بولیں۔ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھیں جو ہے کتنا جھوٹ چل رہا ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی زبان ہے، اور جھوٹی زبان داؤد کہتا ہے خداوند کمنڈیاں کو تے جھوٹیاں دے نال خدا یاری نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں داؤد نبی کیا کہہ رہا ہے، گھمنڈیاں کلو نہیں جاندا، نہ جھوٹیاں نہ رکھدا یاری۔ تو عزیزو صبح جھوٹ سے اوائڈ کریں، جھوٹ مت بولیں، سچ بولیں، اپنی زبان پر سچائی کو لے کر آئیں، اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان پر سچائی کو لے کے آئیں، تاکہ خدا آپ کے وسیلہ سے آپ کے چرچ کے اندر، آپ کے گھرانے، آپ کے خاندان، آپ کے ملک، آپ کی قوم کے اندر آپ کے وسیلہ سے خدا کثرت سے جو ہے وہ کام کرے۔ سچائی کو اپنا سچ بولیں، اور کیونکہ خدا کا کلام ہی سچائی ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ خدا کا کلام بھی سچائی ہے، بائبل مقدس بھی سچائی ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے، بائبل تبدیل ہو گئی ہے۔ نہیں، بائبل تبدیل نہیں ہوئی، بائبل تو سچائی ہے۔ جیسے کہ آپ ہم بول رہے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو بائبل تو سچائی ہے، سچائی بیان کرتی ہے۔ اور جب سچائی یہ بیان کرے تو ابلیس کو پھر کیا کرتی ہے؟ ابلیس کو پھر موت پڑتی ہے۔ جب آپ کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو ابلیس کو اور اس کے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ اس سے موت پڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ سچائی ہے، اور یہ سچائی بیان کرتی ہے۔ تو عزیزو آج صبح جو خدا کا کلام میں نے آپ کو سنایا ہے، آج کا جو جمعے کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ سچ بولیں، تاکہ اس کے وسیلہ سے آپ کے گھرانے، آپ کی کلیسیا برکت پائے۔
خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کا برکت